السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل داستان عشق پر۔ بیان آپ کے لیے حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا لے کر آئے ہیں، اور عنوان ہے امام ابو حنیفہ اور نوجوان کے زنا کا واقعہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بیان ہے حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا، تو چلیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ گزشتہ کئی جمعوں سے وہ بابرکت جماعت، مقدروں والی جماعت، نصیبے والی جماعت، خوش قسمت لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذکر خیر کر رہا تھا۔ اس ضمن میں نے کئی چیزیں عرض کی کہ وہ خود صحابی کوئی نہیں بنا، بلکہ اللہ پاک نے ان کو بنایا۔ اب خدا کا انتخاب تو غلط نہیں ہوتا، وہ جو کرتا ہے چونکہ اسے سارا علم ہے یہ آدمی کیسا ہے، کیسی اس کی نیت ہے، کیسا اس کا مزاج ہے، کیسے اس کے پروگرام ہیں، کیسے اس کے ارادے ہیں، اللہ پاک سب کو جانتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو اللہ پاک نے اتنا نوازا کہ ان کو اسلام کے نگہبان بنا دیا، محافظ بنا دیا، اور انہوں نے بھی کمال کر دیا۔ وہ گلشن، وہ باغ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بہار جو ان کے حوالے کی تھی، انہوں نے لہو کی ندیاں بہا کر کے بھی اس کو آباد رکھا، اس میں خزاں نہ آنے دی۔ گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پٹ جھڑ صحابہ نے نہیں ہونے دی۔ بھوکے رہے، پیاسے رہے، ننگے رہے، فاقے کاٹے، کٹ گئے، شہید ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا، پر سرکار کا دامن نہ چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ان کی جا بجا تعریف کرتا ہے۔ اب ان آیتوں میں اللہ پاک جل شانہ نے انہی حضرات کی تعریف فرمائی کہ بعضے لوگ ایسے ہیں۔ کیا کمال کی بات فرمائی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کچھ لوگ تو ایسے آئے میرے بندوں میں سے کہ انہوں نے میری ساتھ کاروبار کیا، خرید و فروخت کی۔ یعنی اللہ پاک اپنے آپ کو بیپاری بتاتا ہے، صحابہ کرام کو دکاندار بتاتا ہے کہ انہوں نے میری ساتھ کاروبار کیا، مجھ سے جنت خرید کر لی اور اپنی جانیں میرے حوالے کر دی، کسی وقت میں بھی گریز نہ کیا۔ اب ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لو، 125 جنگ لڑے ہیں اس ایک اللہ والے نے۔ آخر کبھی تو یہ کہہ سکتا تھا کہ بھی بتیرے جنگ کر لی ہے میں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے قیامت تک لڑنے کا، اب کوئی اور آگے آئے۔ مگر چونکہ یہ لوگ شہادت کے متلاشی تھے، شہادت کے خواہاں تھے، طلبگار تھے، چنانچہ علماء اکرام نے لکھا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہے۔ انہوں نے پوچھا او خالد تو بڑا دلیر ہے، تو بڑا بہادر ہے، تو بڑی جرت والا ہے، تو بڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جرنیل ہے، تو کالی کملی والے کا کرنیل ہے، تو حضور کی فوج کا سردار ہے، تو موت سے ڈر کے کیوں رونے لگا؟ صحابی کہتا ہے موت سے نہیں ڈرا بلکہ رونا اس بات کا ہے 125 جنگ لڑے، ہر وقت شہادت کی موت مانگی، پر افسوس ہے بستر پہ موت آ رہی ہے۔ میری تمنا تھی، میری آرزو تھی، میری حسرت تھی اللہ کی راہ میں اس مالک کے نام پر میرے ٹکڑے کر دیے جاتے، میرا قیمہ بنا دیا جاتا۔
ایک صحابی نے فرمایا خالد تیرا لقب کیا ہے جو تجھے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا، تیرا کیا لقب ہے؟ کہنے لگا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار، سیف اللہ کا لقب، اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ تو صحابی نے حضرت خالد کو پھر سمجھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تجھے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا تو اس کا یہ اگر تو شہید ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، تجھے شہادت کیسے ملتی؟ تجھے تو اسی دن سوچ لینا چاہیے تھا جس دن اکالی کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سیف اللہ کا لقب دیا۔ حضرات صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے پیار تھا۔ ایک صحابی نے کافی سارا سامان باندھا، بڑی ساری گٹھڑی بنا رکھی ہے، سامان لمبا چوڑا اٹھائے چلا جا رہا ہے یا اٹھانے کا ارادہ کر رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، نگاہ پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا تو تو سفینہ بن گیا، یعنی تو کشتی بنا ہوا، اتنا وزن اٹھائے ہوئے۔ لو جی، بیچارے کا نام عبد الرحمن تھا، کوئی جانتا نہیں، آج تک ساری حدیث کی کتابوں میں اس کا نام ہی حضرت سفینہ ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی صحابہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ساتھ اتنا پیار تھا، حضور کے کلام سے، حضور کی جان سے، حضور کی ہر اداؤں سے اتنا پیار تھا کہ یوں ہی آپ نے مذاق میں جو لفظ فرما دیا، صحابہ کے نام گم ہو گئے پر وہی نام رکھا جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ تبلیغی نصاب پڑھنے والے لوگ بھی جانتے ہیں اور عربی پڑھنے والے لوگوں کو پتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو ہریرہ نہیں، اس کا نام عبد الرحمن ہے۔ بلی سے بہت پیار کرتا تھا، بلی گود میں چڑھ رہی ہے، گردن پہ چڑھ رہی ہے، کاندھے پہ چڑھ رہی ہے، بلی سے بہت پیار کرتا تھا، بلی اس سے کیا کرتی تھی۔ عربی میں ہرہ کہتے ہیں بلی کو۔ سرکار نے جب یہ بات دیکھی کہ بلی گود میں بیٹھی ہے، کندھے پہ چڑھ رہی ہے، فرمایا یا ابو ہریرہ، اور تو بلیوں کا باپ بن گیا، یعنی اولاد کی طرح بلی تجھے لپٹ رہی ہے اور تو بھی ان کو اولاد کی طرح پیار کر رہا ہے۔ چلو جی، اس دن کے بعد آج تک نام ہی گم ہو گیا، ابو ہریرہ ہی ابو ہریرہ رہ گیا، بلیوں کا باپ۔ یہ میں نے ایک مثال کے طور پر دی کہ حضرات صحابہ کرام یہ سوچتے تھے کہ جو لفظ یہاں سے نکلا بس وہی کامیابی کا ضامن ہے، اور ایک ایک سنت پہ جان دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، توجہ کرنا، کام کی بات آئی، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، بات کو سمجھنا، سنت کے مطابق پخانے میں جانا اور سنت کے مطابق نکلنا 500 نفلوں سے افضل ہے جن میں کوئی ایک آدھ سنت چھوٹ گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پخانے میں، یعنی وہ طریقہ کیا ہے؟ کھبا پیر رکھنا اندر، بایاں پاؤں پہلے اندر رکھنا اور نکلنے میں باہر سجا پیر دانا پاؤں نکالنا، اتنی سی بات ہے۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ بخانے میں سے نکلتے وقت، داخل ہوتے وقت یہ ارادہ کر کے کہ میرے نبی کی سنت یہ ہے، یہاں پہلے داخلے میں کھبا پیر رکھنا، نکلنے میں سجا پیر رکھنا 500 نفلوں سے افضل ہے جن میں کوئی سنت رہ گئی ہے۔ حالانکہ بات تو کچھ نہیں، مطلب اپنا حل ہوگا، پیٹ کے اندر سے غلاظت جائے گی، ہوا خارج ہوگی، پیشاب نکلے گا، طبیعت میں سکون آئے گا، چین آئے گی، صحت ہوگی، تندرستی ہوگی، کام میرا تیرا اپنا بن رہا ہے، اور پیر رکھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ارادہ کرنے میں 500 نفلوں سے زیادہ ثواب بڑھ گیا۔ صحابہ کرام نے جب سنا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دائیں طرف منہ کر کے نہ تھوکو، یہ نیکی لکھنے والا فرشتہ اس طرف ہوتا ہے، سجی طرف منہ کر کے نہ تھوکو، اس طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اور وہ بدی لکھنے والے فرشتے کا سردار ہے، لہذا اس کا احترام کرو۔ اور فرمایا سامنے بھی نہ تھوکو، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ہر وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیں بس گئی ہوں، وہ تھوکنے میں بھی خلاف سنت کام نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے پاس ہندوانا لایا گیا، تربوز، علماء بیٹھے تھے۔ اللہ والے نے علماء سے پوچھا، بھائی میں تو اتنا بڑا عالم نہیں، آپ لوگ بتائیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہندوانا کھانے میں، نوش فرمانے میں توڑ کے کھانا ہے سنت یا چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ یوں ہی توڑ لیا جائے کسی چیز میں مار کے یا ہاتھ سے، یا چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ علماء کرام نے جواب دیا کہ جس بارے میں تحقیق نہیں، پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تربوز ہندوانا کھانے میں کیا طریقہ تھا۔ اللہ والے نے فرمایا اٹھا کے لے جاؤ، اگر کاٹ کے کھانا سنت ہو اور میں توڑ کے کھاؤں، اور اگر توڑ کے کھانا سنت ہو میں کاٹ کے کھاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہندوانا کھا کر میں خدا کے یہاں نہیں جانا چاہتا۔ اب یہ تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، ہمارے یہاں کوئی طریقہ ہی نہیں ان چیزوں کا۔ ہاتھ دھو کر کے کھانا کھانا، سجے ہاتھ سے کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کرنا، ہر لقمے کے ساتھ تقریباً الحمدللہ کہنا، بعد میں پوری دعا پڑھنا، یہ ساری چیزیں سنت ہیں۔ اور اگر ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، ثواب بھی ملے گا، آقا کے قریب بھی ہو جاؤ گے۔ اتنا آدمی قریب ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا بہت بڑا بزرگ، 70 سال تک عبادت کی۔ ایک دن وضو کرتے کرتے 3 دفعہ منہ دھونا، 3 دفعہ ہاتھ دھونے، 3 دفعہ باں دھونی، ایک باں 3 دفعہ، یہ سنت ہے۔ جان نے کیا ایک بازو ایک باں 2 دفعہ دھوئی۔ نماز پڑھ کر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اللہ والا، ماننے والا، محبت کرنے والا سو گیا۔ خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا او اللہ والے، آج تیری نماز ناقص ہوئی، آج کی تیری نماز ناقص ہوئی۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا تو نے وضو کرنے میں سنت کو ترک کر دیا۔ ہمارے خیال میں تو نہ نماز میں کوئی سنت ہے، نہ وضو میں کوئی سنت ہے، نہ عبادت کے طریقے میں کوئی سنت ہے، نہ چلنے پھرنے میں کچھ بھی نہیں، جو ہم کر دیں وہی سنت ہے ہمارے یہاں تو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ پاک نے حکم بھی اسی طرح دیا تھا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، میرے نبی کی غلامی کرتے چلے جاؤ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، وہ کامیاب ہو گیا، میں خدا کی اطاعت ہو گئی۔ مدینہ پاک میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے ایک لشکر تیار فرمایا، ایک فوج تیار فرمائی، ایک قافلہ تیار فرمایا، اور اس کو جنگ کے لیے روانہ کر دیا، جہاد کے لیے روانہ کر دیا۔ خدا کی قسم وہ کتنا مقدروں والا لشکر ہوگا جس کو روانہ کرنے والے خود کالی کملی والے ہیں۔ مدینہ پاک سے 2-3 میل باہر تک حضور تشریف ساتھ لے گئے، نصیحتیں فرمائی، طریقہ کار فرمایا، سارا سمجھایا۔ اب کرنا توجہ،
حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس لشکر کا پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دینا. یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں جعفر طیار. فرمایا پہلے جھنڈا جعفر طیار کو دینا اور پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کو دینا اور پھر جھنڈا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا. یاد کر لو یہ بات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے لیے جاؤ 3 میل مدینے پاک سے باہر نصیحتیں کرتے کرتے ساتھ ساتھ تشریف لائے. فرمایا پہلے جھنڈا دینا جعفر طیار کو، پھر جھنڈا دینا عبداللہ بن روا کو، پھر جھنڈا دینا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو. اب اندازہ یہ بھی لگاؤ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا منشا، مطلب، غرض صحابہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ حضور کے مطلب کو کون جان سکتا تھا؟ وہ شاگرد ہیں براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے. صحابہ سمجھ گئے کہ پہلے جھنڈا جعفر طیار کو ملے گا، وہ شہید ہو جائے گا، پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کو ملے گا، وہ بھی شہید ہوگا اس جنگ میں، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کو ملے گا اور وہ بچ جائے گا. یعنی آپ کے کلام میں سے جو تبدیلی آئی کہ پہلا فلاں پھر دوسرا پھر تیسرا، صحابہ نے صاف صاف مطلب سمجھ لیا کہ یہ دونوں صحابی اس جنگ میں شہید ہوں گے. کیوں؟ یہ نقطہ بھی سمجھ لو. یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں پہ اتنا پکا یقین ہے کہ زندگی میں تو جھنڈا انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں. حضور کا دیوانہ زندہ ہو اور اسلام کا جھنڈا گر جائے، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو فرمایا پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا. اب عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ میرا نام بیچ میں ہے اور یہ میرے لیے آخری جنگ ہے، میں واپس نہیں آؤں گا. آپ کے فرمان سے سمجھ گئے حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ قافلہ جس دن روانہ کیا، جس دن یہ لشکر بھیجا، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا. یہ بھی یاد رکھنا بات، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا جب یہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا لڑائی کے لیے، کفر کے مقابلے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے تو رخصت ہو گئے. پھر دل میں ایک بات آئی کہ میرا یہ آخری جنگ ہے، آخری جہاد ہے، آخری لڑائی ہے، میں واپس تو آؤں گا نہیں. جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، کیوں نہ میں اپنا آخری جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، دیدار بھی کروں، جمعہ بھی پڑھوں، اور پھر میں اپنی سواری کو دوڑا کر قافلے کو آ کے مل جاؤں گا. اب آپ لوگ ایمانداری سے بتائیں اور سوچیں، اس میں صحابی کی بزدلی نہیں، گھبرانا نہیں، بھاگنا نہیں، لالچ نہیں، طمع نہیں، کوئی غرض نہیں، دنیا مقصد نہیں، کوئی اور دھندا نہیں. عشق کی بات ہے نا کہ میں اپنے آقا کا اور دیدار کروں، اور ایک جمعہ آخری جمعہ ہے، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنا آخری جمعہ پڑھ کے جاؤں. اگر کسی طریقے سے ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ میری موت ہفتے کو آنی ہے تو پتہ ہے جمعہ کوشش کریں گے جمعہ مکے میں جا کے پڑھنے کی، کہ آخری ہفتے کو تو انشاءاللہ روانہ ہو ہی جانا ہے، پھر جمعہ بھی کعبے میں ہونا چاہیے. ہر آدمی کوشش کرے گا. اور یہ تو صحابی ہے.
چنانچہ عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دل میں عشق کی چنگاری اٹھی، عشق کے سوز و بداد اٹھے، عشق نے مجبور کیا، محبت نے مجبور کر دیا، واپس مدینے میں آ گیا۔ اس لیے میں اپنا آخری جمعہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، ایک مرتبہ اپنے آقا کا محبوب کا اور دیدار کرتا جاؤں۔ مدینے میں آ گیا، گھر نہیں گیا، بیوی بچوں کے پاس نہیں گیا، کچھ اور کہنے، کچھ سمجھانے، کچھ نصیحت کرنے، یقین، بلکہ یقین جب ہو گیا کہ بھی میں واپس نہیں آؤں گا، گھر جانا چاہیے تھا کہ بھی خیال کرنا، صبر کرنا، میری واپسی نہیں ہے۔ بیوی کو بتاتے بچوں کا یوں کرنا، لڑکی کا یوں کرنا، لڑکے کا یوں کرنا، کاروبار اور باغ کو یوں کرنا، بالکل گھر نہیں گئے صحابی، مسجد نبوی میں آیا ہے۔ اور نمازی جمعہ کے بعد محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبداللہ بن روا پہ نظر پڑ گئی، نگاہ پڑ گئی۔ خود صحابی کہتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنے ناراض ہوئے، اتنے خفا ہوئے، اتنے غصے میں آئے، ساری زندگی میں صحابی کہتا ہے میں نے حضور کو اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ چہرہ انور سرخ ہو گیا اور غصے میں آ کر، جلال میں آ کر فرمایا عبداللہ میں نے تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل چکا تھا، اللہ کی راہ میں تو نکل چکا تھا، تو لشکر کے ساتھ چلا گیا تھا، میں نے جھنڈے کے بارے میں بھی فرما دیا تھا، تو یہاں کیسے؟ کہتا ہے آقا اور غرض کوئی نہیں اور تمنا کوئی نہیں، بیوی بچوں میں نہ گیا ہوں، نہ میں نے جانا ہے، نہ کسی یار دوست سے ملنا ہے، نہ اور کوئی کام کرنا ہے۔ آخری جمعہ میں آپ کے کلام سے سمجھ گیا تھا میرا آخری جنگ ہے، آخری جہاد ہے، میں آپ کے ارشاد سے سمجھ گیا۔ میں نے سوچا آخری جمعہ حضور کے ساتھ پڑھ کے جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار کر لوں۔ میری سواری بڑی تیز ہے، میں اپنے ساتھیوں سے شام سے پہلے جا ملوں گا، شام سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تو تھے ہی، فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہ جی میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے، توجہ کرنا، فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے، اتنا فرما کر خاموش ہو گئے، 5 سانس لیے، اس کے بعد فرمایا تو اپنے ساتھیوں سے 500 سال بعد میں جنت میں جا سکے گا۔ اندازہ لگاؤ، عشق میں آ کر کے واپس آ گیا، 3 میل مدینے میں ہو کیا گیا؟ جمعے کے لیے آ گیا، دیدار کے لیے آ گیا، مگر فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور کے 5 سانسوں سے مراد وہی 500 سال ہے۔ اور لوگوں اندازہ لگاؤ، نبی کے حکم کے خلاف دل میں ارادہ نہیں، پروگرام نہیں، دنیا کا کوئی لالچ نہیں، دنیا کا کوئی تمنا نہیں، کوئی ہرس نہیں، وہ تو 500 سال بعد میں جنت میں جائے گا۔ جنہیں ساری عمر جھوٹ بولتے گزر گئی، جنہوں نے ساری عمر حرام کھانے میں بسر کر دی، جو ساری عمر کفر کرتے جاتے ہیں، شرک کرتے جاتے ہیں، نبی کے دین کو مٹائے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں ان کے بارے میں تم بتاؤ وہ جنت میں کب جائیں گے؟ یعنی اللہ پاک جل شانہ کے نزدیک بھی ہے، بے دینی کا دورہ ہے، لیکن ہم یہ سوچ کر کہ بھی بڑے گناہ ہو رہے ہیں، چلو جمعے کی پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، آج سے 4 رکعت پڑھا کریں گے تاکہ اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، تاکہ اور ہماری عبادت میں اضافہ ہو جائے، نیکیاں بڑھ جائیں، گناہ مٹ جائیں، اللہ پاک راضی ہو جائیں۔ نیت تو اچھی ہے، لیکن 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھنے سے یہ 2 بھی نہ ہوں گی۔
اس لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف اور آپ کی سنت کے خلاف اور آپ کے طریقہ کار کے خلاف ہوگا. ہر چیز کو لے لیں آپ. مثال کے طور پر سنت ہے اور شریعت میں ثابت ہے کہ صبح صادق سے روزہ رکھو اور شام کو افطار کے وقت غروب کے وقت یہ روزہ افطار کر دو. کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں تو ڈبل ثواب لینا چاہتا ہوں، میں تو آج روزہ رکھ کر کل شام کو کھول لوں گا. میں نے تو روزہ افطار کرنا ہی نہیں تاکہ میرے ثواب میں اضافہ ہو، تاکہ میری نیکیوں میں بڑھاوا آ جائے، میری نیکیاں بڑھ جائے. علماء کرام نے لکھا ہے اس کا پہلا روزہ بھی منظور نہیں، اس لیے کہ ہم ان باروں میں مختار نہیں. جو طریقہ جو اصول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے، فرما دیا، اس کے ایک سوٹ ادھر ادھر کرے گا تو مارا جائے گا. آج ہم بے شمار گناہ کر رہے ہیں عشق کے نام پر. انہوں نے کہا ڈھولک کیوں بجا رہا ہے؟ کہ حضور کی محبت میں. انہوں نے کہا تبلہ کیوں کھڑکا رہا ہے؟ سرنگی کیوں بجا رہا ہے؟ کہ واہ تجھے تبلہ نظر آتا ہے؟ میں تو قوالی شریف کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوں. لوگ عبادت سمجھتے ہیں. کون کہتا ہے یہ عبادت ہوتی تو کیا تمہیں تبلہ میسر آ سکتا ہے، تمہیں سرنگی مل سکتی ہے؟ صحابہ کرام کو نہیں مل سکتی تھی، جو ایک ایک بال کے برابر بھی حضور کے طریقے کے خلاف کرنے کو تیار نہ تھے. جس صحابی کو یہ پتا چل گیا کہ یہاں حضور اب ایک میں بات کروں آپ سے، لکھے پڑھے لوگ بھی آتے ہیں، سمجھدار بھی. پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں. لیکن کسی صحابی نے اگر دیکھ لیا کہ جنگل کے اس پہاڑ کے اس جگہ پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا تھا، صحابی کا جب بھی وہاں سے گزر ہوا پیشاب آیا یا نہ آیا وہاں اتنی دیر ضرور بیٹھ گیا. یہ بھی ضروری نہیں کہ وہاں پیشاب کیا، پیشاب آیا یا نہ آیا، اور پھر بھی اتنی دیر وہاں صحابی بیٹھ کے گیا جہاں اس کی آنکھوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کے لیے بیٹھا ہوا دیکھا تھا. مطلب میرا یہ ہے کہ ان حضرات کے دل میں اتنی محبت تھی، اتنا جذبہ تھا، اتنا گہرا تعلق تھا کہ یہ ایسی چیزوں کو بھی یہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں. پرانے زمانے کا علاج ہے، گندا خون نکل جاتا تھا. آج کل تو الحمدللہ ٹکا گولی ہے، ایک مرض ختم ہو جاتا تو انشاءاللہ 10-20 مرض اور کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ. سینگیاں لگوایا کرتے تھے اس زمانے میں. پچھلے زمانے تک بھی سینگ اور جلمہ جوک چلتی رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں اور ایک برتن میں وہ خون جمع فرمایا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، اسماء بنت ابو بکر کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، ابو بکر کا پیارا پیارا نواسا، اسماء بنت ابو بکر کا لخت جگر، سیدہ عائشہ صدیقہ کا منہ مولا بیٹا حضور کی خدمت میں موجود تھا. آپ نے فرمایا او عبداللہ یہ خون لے جا اور کسی ایسی جگہ پھینک کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، برتن کو لے کے چلے گئے، پیچھے گئے مکان کے. کچھ دیر کے بعد جلدی سی لوٹ آئے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ خون ڈال آیا؟ کہتا ہے جی حضور ڈال آیا ہوں. میں تجھے سمجھایا تو تھا، ایسی جگہ بھی ڈال کے آیا. نبی کا خون ہے اور نبی کا نہیں، امام الانبیاء کا خون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسولوں کے رسول کا خون ہے، کہیں یوں ہی تو نہیں پھینک آیا.
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بار بار پوچھا گیا، عرض کیا میرے آقا میں نے ایسی جگہ ڈال دیا، ایسی جگہ پھینک دیا، ایسی جگہ اسے پہنچا دیا میرے نبی تیرے خون کو جہاں کسی کا پیر تو کیا نگاہ بھی نہ پڑے گی، نظر بھی نہیں پڑے گی، میں نے ایسی جگہ اس خون کو ڈال دیا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جان جان کے پوچھ رہے ہیں، حضور کو پہلے سے شک ہے اپنے دیوانوں کے بارے میں کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، اپنے پروانوں کو حضور جانتے تھے۔ فرمایا عبداللہ کدھر کیا بتاتا کیوں نہیں؟ عرض کیا میرے آقا میں نے بڑا سوچا، امام الانبیاء کا لہو، کالی کملی والے کا خون ہو، میں زمین پہ کیسے پھینک دوں؟ میں نے تو پی لیا، میں نے تو پی لیا۔ میرے پاس وہ جگر نہ تھا، میرے پاس وہ دل نہ تھا جس دل سے میں آپ کا لہو زمین پہ پھینک دیتا، میں نے تو چپکے سے مکان کے پیچھے کھڑا ہو کر پی لیا۔ فرمایا عبداللہ جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو بیان آپ نے سماعت فرمایا حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ اور خوبصورت لہجے کے ساتھ بیان فرما رہے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل داستان عشق کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے مزید ایسے ہی بیانات حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان شخص کو دیکھا کہ وہ نہر میں غسل کر رہا ہے، تو آپ جب نزدیک سے گزرنے لگے تو رک کر کہا کہ اے بدبخت، مجھے پتہ ہے کہ تو زنا کر کے آیا ہے، تو زنا جیسی لعنت میں گرفتار ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے تیرے نہانے والے پانی سے بدبو آ رہی ہے کہ یہ زنا کی بدبو ہے، چھوڑ دے یہ زنا۔ تو یہ ہے امام ابو حنیفہ کی شان کہ ان کو پانی دیکھ کر، بدبو سن کر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ کیا عمل کر کے آیا ہے۔ عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الوداع کرنے آئے تو بہت سی نصیحتیں کی، اور جب واپس آنے لگے تو کہا کہ پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے بھائی کو دینا، اس کے بعد جھنڈا عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ کو دینا، اور اس کے بعد جھنڈا حضرت اسامہ بن زید کو دینا۔ تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ جعفر طیار بھی شہید ہو جائیں گے، عبداللہ بن روا بھی شہید ہو جائیں گے، پھر اسامہ بن زید بچ جائیں گے اور جھنڈا انہی کے پاس رہے گا۔ تو عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ آخری جو ہے وہ جنگ ہے اور وقت اور دن بھی جمعے کا ہے، کیوں نہ جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لوں، میری سواری تیز ہے، میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ تو جمعے کا وقت جب ہوا تو پیچھے چل دیے، اللہ اکبر، گھر نہیں گئے، گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا۔ جمعہ پڑھ کر جب روانہ ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، کہا کہ اے عبداللہ، تجھے تو میں روانہ کر کے آیا تھا، تو واپس کیوں لوٹ آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ جب عبداللہ نے یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میرا آخری جمعہ ہے، تو مجھے پتہ ہے، آپ کے قول سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ میرا آخری جنگ اور آخری جمعہ ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ آپ کے پیچھے ہی پڑھ لوں، میں گھر نہیں گیا۔ تو اللہ نے کہا آپ میری سواری تیز ہے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا؟ تو کہنے لگے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤں گا، میری سواری تیز ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 5 سانسیں لی اور کہا کہ تم اپنے ساتھیوں سے نہیں مل سکتے، بلکہ جب تمہارے ساتھی جنت میں جائیں گے تو تم 500 سال بعد جنت میں ان کے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دوستو
امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل داستان عشق کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہمارے اس چینل پر آپ حضرات کو تمام بیانات حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب پہ ملیں گے. تمام نئے اور پرانے بیانات اپلوڈ کیے جاتے ہیں, تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے, گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, نیکسٹ بیان میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے موضوع کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.